السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ کیجریوال کی درخواست ضمانت پر ہائی کورٹ میں سماعت، سنگھوی نے سی بی آئی کی گرفتاری پر اٹھائے سوالات۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں مقامی لوگوں کے لیے ریزرویشن، کرناٹک حکومت کا اہم فیصلہ۔ مہاراشٹر پرکاش امبیڈکر 25 جولائی سے ریزرویشن کے معاملے پر نکالیں گے یاترا، جانیے ان کے مطالبات۔ ممبئی میں ایئر انڈیا کی 600 ملازمتوں کے لیے جمع ہوئے 25,000 سے زائد لوگ، بھیڑ پر قابو پانا ہوا مشکل۔ لو جہاد کی وجہ سے کئی خاندانوں نے اتراکھنڈ چھوڑا، لیکن عدالت میں لو جہاد معاملہ غلط ثابت ہوا۔ پی ایم مودی کہتے تھے گھر میں گھس کر ماریں گے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسد الدین اویسی۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، دہلی آبکاری پالیسی میں سی بی آئی کے مقدمے درخواست ضمانت پر دہلی ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران ایڈوکیٹ ابھیشیک نے سی بی آئی کی گرفتاری پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ سی بی آئی نے گزشتہ 2 سالوں میں کیجریوال کو گرفتار نہیں کیا، لیکن جب انہیں ای ڈی کیس میں راحت ملنے والی تھی تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ سنگھوی نے عدالت سے یہ بھی کہا ہے کہ کیجریوال ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت نے ریاست کے نجی کمپنیوں کی ملازمت کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاستی روزگار بل 2024 کے مسودے کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے اسمبلی میں منظور ہونے کے بعد صنعتوں، کارخانوں اور دیگر اداروں میں مقامی افراد کو ریزرویشن دینا لازمی ہوگا۔ مجوزہ بل میں مینیجر یا انتظامی ملازمت میں 50% اور غیر انتظامی ملازمتوں میں 75% اسامیاں کنڑ یعنی کہ کرناٹک کے لوگوں کے لیے مختص ہوگی۔ وہی گروپ سی اور گروپ ڈی کے ملازمتوں میں 100% ملازمتیں مقامی لوگوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانگریس حکومت نے اس ضمن میں جو بل کا مسودہ منظور کر لیا ہے، وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے اس کی اطلاع دی ہے۔ ونچت بہوجن اگاڑی یعنی کہ وی بی اے 25 جولائی سے مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں ریزرویشن کے مسئلے پر آرکشن بچاؤ جن یاترا کا اہتمام کرے گی۔ پارٹی سربراہ پرکاش امبیڈکر نے یہ جانکاری دی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پرکاش امبیڈکر نے مطالبہ کیا کہ بغیر درخواست کے لوگوں کو دیے گئے کنبی ذات کے سرٹیفکیٹ کو منسوخ کیا جانا چاہیے اور ریزرویشن کے مسئلے پر سیاسی جماعتوں کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سگے رشتہ دار نوٹیفیکیشن کو نافذ کرنے کا مطالبہ ریزرویشن میں ملاوٹ کے مترادف ہے اور عدالتیں ان کے خلاف پہلے فیصلہ دے چکی ہیں۔ امبیڈکر نے کہا ہے کہ ریزرویشن بچاؤ جن یاترا مختلف گاؤں سے گزرے گی اور 25 جولائی کو ممبئی میں ان کے دادا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی یادگار چیتا بھومی اور پونے میں جیوتی با پھولے کی رہائش گاہ پر خراج عقیدت پیش کرنے کی بات شروع ہوگی۔ ملک میں بے روزگاری کی صورتحال کس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، اس کا اندازہ آج کل ملازمتوں کے لیے ہونے والے انٹرویوز سے لگایا جا سکتا ہے۔ انٹرویوز کے دوران بھگدڑ سی مچ جا رہی ہیں، کیونکہ چند سو یا چند ہزار ملازمتوں کے لیے کئی ہزار اور بسا اوقات لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ممبئی میں سامنے آیا جہاں 600 ملازمتوں کے لیے تقریباً 25,000 نوجوان پہنچ گئے اور ایئر انڈیا کے ملازمین کو بے روزگاروں کی اس بھیڑ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پچھلے سال جون میں اتراکھنڈ کے ایک چھوٹے سے شہر پرولا میں ہنگامہ برپا تھا۔ ہندو دائیں بازو کے گروپ کے ایک مہم جس میں شہر کو مسلمانوں سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، قومی سرخیاں بنی تھی۔ کم از کم 41 خاندان اتراکھنڈ چھوڑ کر چلے گئے، جن میں سے 6 خاندان مستقل طور پر اتراکھنڈ کے مختلف حصوں میں تقریباً راتوں رات منتقل ہو گئے تھے۔ ہندوتوا گروپوں کی طرف سے یہ الزام تھا کہ وہ 2 آدمیوں میں، جن میں سے ایک مسلمان تھا، ایک 14 سالہ لڑکی کو شادی کے جھانسے میں اغوا کر کے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس مہم نے اترکاشی ضلع میں جہاں پر پرولا واقع ہے وہاں پر مسلم مخالف ہنگامہ برپا کر دیا تھا، کیونکہ ہندوتوا تنظیموں نے 2 افراد 22 سالہ عوید خان اور اس کے 24 سالہ دوست جتیندر سینی پر لو جہاد کا الزام لگایا۔ نیوز پورٹل اسکرول پر شائع خبر کے مطابق عدالت کا فیصلہ پولیس کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران 14 سالہ لڑکی نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے اسے خان اور سینی پر اغوا کرنے کی کوشش کا الزام لگانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر کے ڈوڈا میں انتہا پسندوں کے ساتھ تصادم میں 4 ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت پر مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا ہے۔ اویسی صاحب نے کہا ہے کہ نریندر مودی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم گھر میں گھس کر ماریں گے، پھر کیا ہو رہا ہے؟
اویسی نے مزید کہا ہے کہ یہ حکومت کی مکمل ناکامی ہے، وہ دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکی ہے۔ ڈوڈا میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔